جب خواتین نماز کی تکبیر تحریمہ لگاتی ہیں تو بعض چادر کے اندر ہاتھ رکھتی ہیں، بعض چادر سے باہر نکال کے کرتی ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اندر رکھیں، اگر باہر نکال کر تکبیر کہی تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں، چاہے اندر رہ کر کریں چاہے باہر، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اندر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ باہر نکال کے کریں تو جنہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی شاید وہ یوں کہنا چاہ رہی ہیں کہ بعض اوقات عورتیں احتیاط نہیں کرتی ہیں، یہ جو کلائی ہوتی ہے یہ عورت کی ستر میں داخل ہوتی ہے، تو یوں بعض اوقات جب وہ تکبیر لگاتی ہیں تو یہ سرک جاتی ہے نیچے، اور جس وقت تکبیر لگا رہے ہوں اگر اس وقت کوئی ستر کا حصہ 1/4 کھلا ہو اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہے تو پھر وہ اگر حالت نماز میں ہوتا نماز ٹوٹ جاتی، اور اگر پہلے سے ایسا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا، لہٰذا کہ کسی بہن نے اچھی طریقے سے یہ کلائیاں ڈھکی ہوئی ہیں مکمل طور پر اور پھر وہ باہر نکال کے تکبیر لگاتی ہیں اور کلائی کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا تو ان کی نماز ٹھیک ہے۔ اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ چادر کے اندر یا دوپٹے کے اندر ہی تکبیر لگائی جائے۔ جو کہہ رہی ہیں تو وہ تلقین اچھی ہے، لیکن بلا کراہت ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ مرد کو آئی بروز بنانے کی کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھووں کے بال منتشر ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بدنمائی سی پیدا ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں بے سلیقہ ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ سلیقہ مند نہیں، اپنی کیئر نہیں کرتے۔ دیکھو کوئی بھووں کا بال یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ آ رہا ہے، کوئی یہاں سے یہاں پر آ رہا ہے۔ اس طرح کے لمبے لمبے اگر بال ہو جاتے ہیں تو ان کو قرینے کے ساتھ، یعنی بہت باریک نہیں کہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگے جیسے عورتوں نے بھویں بنا لی ہیں، ان لمبے بالوں کو ایک ترتیب میں لانے کے لیے اگر کاٹ لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ شریعت اگر کسی وجہ سے بدنمائی سی پیدا ہو جائے اسے خوشنمائی کی طرف مائل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے، ایک صحابی آئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا جیسے کہ کنگھا کر کے آؤ، تو وہ گئے اور کنگھا کر کے واپس آئے۔ اب جب سنوری ہوئی حالت میں سرکار نے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے بال بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے۔ یعنی دیکھیں سرکار نے کیسی سخت اس پہ مشابہت دی ہے کہ یہ بال بکھرے ہوئے اس طرح آ کے سامنے بیٹھ جانا تو اس سے دیکھنے والوں پر بھی ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ پھر جو خود اس طرح بے ترتیبیوں کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ کچھ بات بیان کرتا ہے، اصلاحی بیان نصیحت کرتا ہے تو وہ اس لیے زیادہ مؤثر نہیں ہوتی کہ لوگ ذرا سر سے پاؤں تک اس کو دیکھتے ہیں، خود اس کی ذات میں ظاہری طور پہ بے ترتیبی نظر آتی ہے، نفاست کے خلاف کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو لوگ ذرا تنفر محسوس کرتے ہیں، نفرت سی محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ جی پہلے خود تو کر کے آؤ پھر ہمیں کہنا۔ تو اس لیے ظاہر کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس لیے سنوارنا کہ مخلوق کو دیکھ کر ناگوار نہ گزرے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں سرکار نے فرمایا خوبصورتی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے۔ ایک ہے گڈ لکنگ فیس ہے اس کا، اللہ نے اس کی ناک، اس کی ہونٹ، اس کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں، چہرہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان جائز زینت کے ذریعے اپنے آپ کے اندر خوبصورتی پیدا کر لیتا ہے۔ جائز زینت کا لفظ میں نے اسی لیے کہا، نہ عورت کو ناجائز زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے نہ مرد کو، لیکن جائز زینت تو بالکل جائز ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، خوبصورت کر لیتا ہے، ایسا بنا لیتا ہے کم از کم دیکھ کے کراہت نہ آئے، بدنمائی محسوس نہ ہو، خوشنمائی محسوس ہو اور اس سے لوگ قریب آئیں گے، پسند کریں گے اور وہ بھی پھر سنت کی طرف آئیں گے۔ مثال کے طور پہ داڑھی بڑھا لی، بکھری ہوئی ہے، یہاں جا رہی ہے داڑھی، یہاں ٹیڑھے میڑے بال اوپر سے جا رہے ہیں، تو دوسرا اگر دیکھے گا بولے گا یار میں بھی داڑھی رکھوں گا نا ایسے نظر آؤں گا، تو وہ نہیں رکھے گا داڑھی۔ اگر اس کو داڑھی کو شرعی جو اس کی قیودات ہیں اس کے لحاظ سے تھوڑا سا سنوار کر رکھا جائے تاکہ دیکھنے والے کو چہرہ خوبصورت لگے اور اس کا دل بھی چاہے یار میں داڑھی رکھوں گا تو ایسے ہی نظر آؤں گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ یہ کیمیائے سعادت میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس سے باہر آ رہے تھے تو آپ نے برتن میں پانی تھا، اس میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے امام شریف کو درست کیا، تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہاں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو سنوارے تاکہ اس کے بھائی کے دل میں خوشی داخل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کیمیائے سعادت میں حدیث کی صحت پر کلام نہیں کر رہا ہوں کہ ضعیف ہے یا کیسی ہے، لیکن یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے اور اگر یہ ضعف میں بھی ہو تو فضائل میں معتبر ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس انداز سے سنوارنا کہ دیکھنے والے کو خوشنما محسوس ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کون کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہی اتنے حسن سے نوازا ہے
کہ آپ کو کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، پسینہ خوشبودار، آپ کے جسم کے تمام جو معاملات ہیں، جو بھی مطلب آپ کے پسینہ مبارکہ کے علاوہ جو بھی چیزیں سب طیب ہیں، طاہر ہیں، خوشبودار ہیں، اور کوئی آپ میں بدنمائی اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں، نظر ناکام لوٹ آئے، اللہ نہ کرے کوئی نظر اس لیے پڑے، لیکن فرض کر لیں کسی مطلب دشمن کی نگاہ پڑ جائے، بدبخت کی نگاہ پڑ جائے اور وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھے، ایک بال کے اندر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے۔ اتنا حسن اللہ نے قدرتی طور پہ دیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کا اہتمام کرنا یہ دراصل تعلیم امت کے لیے ہے۔ خصوصاً تبلیغ دین سے وابستہ حضرات سے میں گزارش کروں گا، بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار کر رکھیں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ اچھے لگیں، تو آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھیں۔ اتنے اپنے آپ کو بدنما نہ بنائیں کہ دور سے دیکھ کے آدمی کو کراہت آئے اور وہ بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ جائیں گے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا نابالغ کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ویسا ہی وبال ہے جیسے بڑے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی گناہ دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو جھوٹ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ کے گناہ یا کہ کم یا زیادہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ نفس سے جھوٹ منع ہے، یہ دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ آپ بڑے کو دھوکہ دیں تب بھی جھوٹ ہے، بچے کو دھوکہ دیں تب بھی یہ جھوٹ ہی ہے، اور دونوں کا وبال بالکل برابر ہے۔ ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ اس جھوٹ کے اثرات سامنے والے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بولتے ہیں، سامنے والے کا بڑا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارے جھوٹ سے سامنے والے کو زیادہ نقصان ہوا، زیادہ وہ آزمائش میں، تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہوا، اس کا وبال بہت زیادہ ہوگا، گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہ چاہے بڑے سے بولا ہو چاہے چھوٹے سے، اور اگر ہلکا پھلکا جھوٹ ہے تو گناہ تو اب بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں، اور یہ سامنے والے کو اتنا ضرر نہیں پہنچا ہے تو اس کا گناہ اس جھوٹ کے مقابلے میں کم ہوگا۔ لیکن جھوٹ بالکل برابر ہوتا ہے، چاہے بڑے سے بولیں چاہے چھوٹے سے۔ الرحمن الرحیم، ایک کویسچن یہ بھی کیا گیا تھا کہ کوئی گاؤں ہے جہاں پر جمعہ باقاعدہ قائم ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جمعے کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد متصلاً وہی امام صاحب ظہر کی 4 رکعت با جماعت ادا کرواتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا طریقہ صحیح ہے؟ لیکن پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک ہی جمعہ ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، اور اطراف کے سارے گاؤں والے وہیں پر آ کر پڑھا کرتے تھے۔ شہر میں جمعہ سرکار نے قائم کیا اور ایک ہی جمعہ قائم کیا، تو بس یہ اصل تو یہ ہے کہ سنت متوارثہ یہ جاری ہوئی کہ شہر میں ایک جمعہ قائم ہو، جو حاکم اسلام کرے یا شہر کا بہت بڑا مفتی، اور گاؤں کے اندر جمعہ قائم نہ ہو، کیونکہ سنت متوارثہ یہی چلتی آئی۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھی، پہلے تو مدینہ منورہ اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر تھا، اگرچہ عظمت کے لحاظ سے بہت ہی بڑا ہے، تو لیکن جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی چلی گئیں، اب ایک جو اس زمانے میں ایک مدینہ منورہ تھا، آپ کراچی کا حساب کر لیجئے، اتنے حجم کے 4-5 علاقے بن سکتے ہیں اور بہت سارے علاقے بن سکتے ہیں، تو اس لیے پھر علماء نے شہر میں ایک سے زیادہ جمعوں کے قیام کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے پھر گاؤں کے اندر جمعے قائم ہونے لگے، تو پھر فقہا نے گاؤں کے جمعے کی بھی اجازت دے دی کہ اب لوگوں کو منع کرنا مناسب نہیں، شہر میں آنے میں سستی کرتے ہیں، جمعے قضا کرتے ہیں، ظہر بھی نہیں پڑھتے، تو اگر گاؤں میں قائم ہو رہا ہو تو ہونے دیں۔ اور پھر علماء نے فرمایا، اچھا بعض نے شروع میں یہ کہا کہ اب گاؤں میں جمعہ قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کیا، تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ قائم ہونے دیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد ظہر احتیاطی بھی پڑھ لیں، کہ اگر مطلوب شرع یہی ہو کہ گاؤں میں جمعہ نہیں تھا اسی لیے سرکار نے شہر میں بلایا، تو جمعہ نہیں ہوگا، ظہر کی نماز ہو جائے گی، اور اگر ہمارے قیاس کے مطابق گاؤں میں جمعہ صحیح ہے تو پھر یہ ظہر کے 4 نفل بن جائیں گے۔ لیکن جب یہ بہت زیادہ اور گاؤں کے اندر عام ہونے لگا تو فقہا نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ پہلے جمعہ بھی پڑھو اور 4 رکعت ظہر بھی پڑھو تو لوگوں میں سستی پیدا ہوگی، خاص طور پہ نوجوان آپ دیکھیں ظہر کے جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر، تو وہ تو بیزار ہو جائیں گے۔ اس لیے مفتہ بھی قول یہی ہے، علماء نے فرمایا گاؤں میں جمعہ قائم ہو سکتا ہے بشرطے کہ تمام دیگر شرائط موجود ہوں، اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھنے کا بھی حکم نہ دیں۔ اس لیے اگر ہماری یہ بات کوئی سن رہا ہے تو ہماری گزارش ہے ان امام صاحب سے بھی کہ آپ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں، صرف ایک جمعے کی نماز پڑھائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں لوگوں کو، ظہر احتیاطی کی حاجت نہیں ہے۔